السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انکل جی، آپ کی ویڈیو کا کلپ، یوٹیوب ویڈیو کا کلپ مجھے ایک بہن نے میسنجر پر سینڈ کیا، جس میں ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے بارے میں ایک بہن آپ سے پوچھتی ہے کہ علماء دیوبند کے جو ان پر فتوے لگے ہیں تو اس پر جو آپ ان کو رپلائی کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ علماء دیوبند کے جو بکس ہیں ان کے جو باتیں لکھی ہوئی ہیں، تو وہ جو ایسے خود ساختہ جس طرح سے باتیں لگتی ہیں، وہ آپ جو بتا رہے تھے نا، وہ کیا آپ مجھے یہاں پر مل سکتی ہیں؟ آپ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں کہ ان بکس کی جو بھی ایسی باتیں ہیں، اسی طرح کے عقیدے رکھنے والی جو ان کے بکس میں لکھی ہوئی ہیں۔ اس طرح سے ایک اور بات بھی میں نے علماء دیوبند کے بکس کے بارے میں سنی کہ وہ یہ بھی ان کے ہے کتابوں میں، مجھے یاد نہیں ہے کہ بک کون سا، ایک بہن نے مجھے بتایا کہ دیوبند کا تو یہ بھی عقیدہ ہے، ان کے کتابوں میں ہی لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک روزہ خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے، اللہ کے عرش کی کرسی سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ تو یہ بھی ان کی طرف سے، تو یہ کیا آپ کو پتہ ہے ان کے بارے میں؟ آپ کیا مجھے بھیج سکتے ہیں؟ انشاءاللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ بہن نے سوال جو کیا ہے، اس سوال کے جواب سے مجھے امید ہے کہ بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، اور مجھے اس بات کی بھی قوی امید ہے کہ بہت سے لوگوں کو اللہ رب العالمین خرافات سے توبہ کرنے کی توفیق سے بھی نواز دے گا، جس طریقے سے مجھ جیسے تبلیغی دیوبندی کو اللہ رب العالمین نے یہاں سعودی عرب میں مشائخ اور علماء کی فتاویات سننے کے بعد توفیق بخشی۔ آپ بھی اگر اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہوں اور سعودی عرب کے کبار علماء اور مشائخ کے فتاویات اپنی زبان میں سننا پسند کرتے ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، جڑ جائیے، بیل آئیکن دبانے کے بعد آل نوٹیفیکیشن ضرور الاؤ کریں، اور اس نمبر پر ہمیں اپنا سوال بھیج دیں مختصر کر کے۔ بہن یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ ان کی کتابوں میں کہاں لکھا گیا ہے وہ خرافات کے چند واقعات، حالانکہ فضائل اعمال میں شرک کہاں موجود ہے یہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں وقتاً فوقتاً ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن آج یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ قبر رسول کے بارے میں یہ احناف کا عقیدہ کس کتاب میں ہے؟ میری بہن، یہ کئی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا۔ البتہ میرے پاس معلم الحجاج ہے، اور یہ معرکۃ الآراء کتاب ہے ہمارے احناف بھائیوں کی۔ اس میں صفحہ نمبر 310 پر جب یہ تذکرہ کرتے ہیں نا آپ مدینہ منورہ کا، تو کیا لکھتے ہیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور پھر اس کے بعد شیخ سلیمان رحیلی اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ مصنف معلم الحجاج، اس کے مصنف ہیں مفتی اعظم دارالعلوم مظاہر العلوم حضرت مولانا قاری سعید صاحب۔ لکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ زادہم اللہ شرفاً و تعظیماً تمام بلاد سے افضل ہیں، مگر اس میں اختلاف ہے کہ ان دونوں میں کون افضل ہے۔ ہمارے نزدیک مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے افضل ہے، یہی مذہب امام شافعی اور امام احمد کا ہے۔ امام مالک کے نزدیک مدینہ منورہ افضل ہے، لیکن یہ اختلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرقد مبارک کے ما سوا ہے، یعنی کہ جہاں آپ علیہ السلام مدفون ہیں۔ زمین کا وہ حصہ جو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے ملا ہوا ہے وہ بالاتفاق تمام سے افضل ہے۔ یہ بالاتفاق کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، اور اس موقف کو تمام ائمہ سے جوڑا ہے، تمام مذاہب سے جوڑا ہے کہ تمام مذاہب جتنے بھی 4 مذہب ہیں وہ سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں کہ وہ حصہ جو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے ملا ہوا ہے، زمین کا وہ حصہ جس پر آپ علیہ السلام کا جسد مبارک رکھا ہوا ہے، وہ بالاتفاق تمام سے افضل ہے، حتیٰ کہ مسجد حرام
وہ کعبہ عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے۔ یہ صفحہ نمبر 310 اور 311 پر یہاں انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ اب آپ کو میں لے کر چلتا ہوں شیخ سلیمان الرحیلی کی محفل میں، وہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ان کی آواز آپ سنیں، چونکہ بہن کچھ جاننا چاہ رہی تھی مجھ سے، تو میں مختصر ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں اگر آپ اجازت دیں۔ امام صاحب، بہرحال یہ ہمارے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی ہیں، جو اکابر علماء دیوبند میں جن کا شمار ہے، لکھتے ہیں حکایات 366 ایسے قصے بہن من گھڑت آپ کو بہت مل جائیں گے، فضائل درود میں، فضائل حج میں، فضائل صدقات میں، فضائل کہاں کہاں کیا کیا بیان کیا جائے آپ کو۔ وہاں تو قبر سے نکل کے ہاتھ آ جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بولتے بھی ہیں، اڑ کر آپ لوگوں کو شفا بھی دیتے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روٹیاں تک کھلاتے ہیں۔ تو یہ سب واقعات من گھڑت ہیں۔ ایک اور واقعہ آپ سن لیجئے، حکایات اولیاء، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی لکھتے ہیں 366ویں حکایت ہے، حالانکہ یہ تمام حکایتیں ان کی اللہ بہرحال ان کو جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ فرمایا کہ مولوی معین الدین صاحب حضرت مولانا محمد یعقوب کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے۔ وہ حضرت مولانا کی ایک کرامت جو بعد وفات واقع ہوئی بیان فرمایا کرتے تھے۔ مرنے کے بعد یہ کرامت واقع ہوئی ہے بزرگ کی۔ اب سنیے گا غور سے، وہ حضرت مولانا کی ایک کرامت وجود بعد وفات واقع ہوئی بیان فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ہمارے نانوتا میں جاڑا بخار کی بہت کثرت ہوئی، جیسے کہ آج کل چل رہا ہے کرونا۔ سوچو یہاں پر کرونا سے بچنے کے لیے اگر نانوتی والے یہ ساری چیزیں کر لیتے تو کتنا اچھا رہتا۔ بہرحال لکھتے ہیں، سو جو شخص مولانا کی قبر سے مٹی لے جا کر باندھ لیتا اسے ہی آرام ہو جاتا۔ مطلب جو مولانا کی قبر پہ جا کے مٹی اٹھا کے لے آتا وہ شفایاب ہو جاتا۔ بس اس کثرت سے مٹی لے گئے کہ جب بھی قبر پر مٹی ڈلواؤ تب ہی ختم، جب قبر پہ مٹی ڈلواؤ تب ختم ہو جاتی تھی۔ کئی مرتبہ ڈال چکا، پریشان ہو کر ایک دفعہ مولانا کی قبر پر جا کر کہا، یہ صاحبزادے بہت تیز مزاج تھے، آپ کی تو کرامت ہو گئی اور ہماری مصیبت ہو گئی۔ بزرگان دین اپنے بیٹے سے یا قبر والے سے مخاطب ہیں کہ یہ آپ کی تو کرامت ہو گئی لیکن مصیبت ہم پر آ گئی ہے نا۔ اب کیا کہتے ہیں، یاد رکھو اگر اب کے کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی نہ ڈالیں گے، ایسے ہی پڑے رہیو، لوگ جوتا پہنے تمہارے اوپر ایسے ہی چلیں گے۔ بس اسی دن سے پھر کسی کو آرام نہ ہوا، جیسے شہرت آرام کی ہوئی تھی ویسے ہی یہ شہرت ہو گئی کہ اب آرام نہیں ہوتا، پھر لوگوں نے مٹی لے جانا بند کر دیا۔ اس طرح کے واقعات ہیں۔ اب یہ من گھڑت واقعات ہیں، آپ اندازہ کیجئے قبر سے فیضیاب ہونے کا جو دعویٰ یہاں پر مٹی سے کیا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد بھی جو لوگ قبر سے مٹی اٹھا کر لے گئے ان کو بھی شفایابی ہو گئی، اور جب قبر پر جا کر انہوں نے کہا کہ میاں تمہاری تو کرامت ہو گئی اور ہم اب اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے اگر تم نے دوبارہ سے اس مٹی کے ذریعے لوگوں کو شفا دی۔ اب ہم بریلویوں کو کیا کہیں، جو بیچارے بریلوی وہاں جا کر قبر پہ دھول چاٹتے ہیں اور پنکھڑیاں اور نہ جانے کیا کیا کھاتے ہیں۔ تو بہرحال میں آپ کو صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ مشرکانہ کیا کہا جائے اس عقیدے کو، آپ فیصلہ کیجئے۔ اس عقیدے کو قبر سے جو فیضیابی حاصل کی جا رہی ہے اور ایک آدمی جا کر قبر سے مخاطب بھی ہو رہا ہے، اور قبر والا پہلے تو فیضیاب لوگوں کو کرتا تھا، بخار سے شفا ہو جاتی تھی، اور اب بخار سے شفا ہونی بھی بند ہو گئی ہے۔ اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ سلیمان الرحیلی کی محفل میں، وہ عرش افضل ہے یا کعبۃ اللہ سے بھی افضل وہ چیز ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک رکھا ہوا ہے۔ سنتے ہیں۔ ہم پر ایک سوال
پوچھا گیا ہے بہت سے لوگوں کی بھائیوں کی طرف سے ذو العرش المجید کے بارے میں اس کی تفسیر بیان کی جا رہی تھی، اسی کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے۔ آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں جو اکثر فقہا کا موقف ہے؟ اور علماء اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل من العرش، ان قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل من العرش، قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے عرش سے جس پر اللہ رب العالمین۔ اب آپ اندازہ کیجئے شیخ سے بھی یہی پوچھا جا رہا ہے جو ہماری بہن نے پوچھا ہے۔ فأقول ان هذا القول لم يقله احد من الصحابة، یہ جو قول آپ نے سنا ہے، جو میں نے بھی سنا ہے، اور جناب معلم الحجاج اور حنفیوں کی یا دیوبندیوں کی بہت ساری کتابوں، دیوبندی اور بریلوی دونوں ہی اس میں مشترک ہیں، بلکہ چاروں مذاہب اس میں اتفاق رکھتے ہیں کہ یہ موقف ان چاروں مذاہب کا ہے۔ جو آج پہلی مرتبہ اس چیز کو جان رہے ہیں وہ پلیز کمنٹ میں ضرور ذکر کریں کہ یہ پہلا موقع ہے آپ کو چاروں مذاہب کے اتفاق ہونے کا اس پر۔ ولا من التابعین، ولا من التابعین، ائمہ اور تابعین میں سے کسی نے اس کو تذکرہ نہیں کیا ہے، سلف صالحین کا موقف یہ نہیں تھا۔ من الائمہ، ولا من الائمہ، ائمہ جن لوگوں کے بارے میں جنہوں نے مذاہب بنائے ہیں نا، جن کے نام پر مذاہب بنائے گئے ہیں، انہوں نے بھی اس کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ ولم يعرف في صدر الامہ، اور امت کے بہترین لوگوں نے اس کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ وانما قاله احد المتاخرین، اور یہ متاخرین میں سے کچھ لوگوں نے ذکر کیا ہے، کچھ صوفیوں نے، ٹو بی اسپیسیفک، وزعم الاجماع علیہ، اور پھر اس پر اس بات کو کہہ دیا گیا ہے کہ اس پر تو اجماع ہو چکا ہے۔ ثم تبعه بعض المتاخرین من جميع المذاهب، پھر اس پر جو مذہبی تعصب لگا کر اپنے مذہبوں کو چمٹا کر اپنے سینے سے لگائے رکھتے ہیں اور مذاہب پر پیروی کو واجب سمجھتے ہیں، انہوں نے اس سے مذہبوں سے جوڑ دیا ہے اور اجماع کہہ دیا ہے کہ جناب چاروں مذاہب کا اس پر اجماع ہے۔ تو چاروں مذاہب کا اجماع اگر کسی بات پر ہو جائے تو اس کا یہ موقف سمجھنا کہ وہ درست ہے، یہ آج شاید آپ کو پتہ چل رہا ہوگا، کیونکہ شیخ سلیمان رحیلی یہ فرما رہے ہیں کہ چاروں مذاہب کا اجماع اس موقف پر ضرور ہے، لیکن نہ سلف، نہ ہی ائمۃ الاربعہ، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اور نہ ہی قرآن اور حدیث میں اس کی کوئی صریح دلیل موجود ہے کہ قبر رسول کا وہ حصہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک رکھا ہوا ہے وہ عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے۔ الاربعہ واثبتوا في كتبهم، اور یہ جو چار مذاہب ہیں، ان چار مذاہب کے ماننے والوں کے اپنی جو کتابیں بعد میں لکھی گئی، پہلے تو مذہب بنائے گئے، پھر مذاہب کو تدوین دینے کے بعد ان کتابوں میں ایسے مسائل ذکر کر دیے گئے جن کا ائمہ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وزعموا الاجماع على ان قبر النبي صلی اللہ علیہ وسلم افضل من العرش، اور اس بات کا خود ساختہ فیصلہ لے لیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سب سے افضل ہے، حتیٰ کہ عرش اور کرسی سے بھی۔ وهذا القول لم يقل به احد من المتقدمين فضلا عن ان يجمع عليه، كما انه يجب ان نلحظ يا اخوة ان یہاں شیخ فرما رہے ہیں کہ کسی بھی سلف صالحین کا یا خیر القرون میں سے کسی کا بھی یہ موقف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے بارے میں یا اس زمین کے حصے کے بارے میں نہیں تھا جو کہ آپ نے ابھی معلم الحجاج یا حنفیوں کے دروس میں سنا ہوگا۔ انهم يقولون ان القبر بالنسبة لذاته العرش افضل منه بذاته۔ آپ کو یہ مسئلہ اگر سمجھنے میں دشواری پیدا ہو رہی ہو تو یہاں اس مسئلے کے تحت بہت اہم پوائنٹ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عرش کے بارے میں جب بات کی جائے گی تو کہا جائے گا کہ عرش افضل ہے قبر سے، لیکن سن لیجئے کس طرح سے اس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، اس حصے کی جو کہ جسد مبارک سے
ٹچ کیا ہوا ہے. ان القبر من حيث هو قبر القبر کی بات کی جا رہی ہے. اگر قبر کی بات کی جا رہی ہے تو یہ تو مجرد قبر ہے, قبر رسول ہے, اور وہ عرش اللہ کا عرش, تو عرش افضل ہے قبر رسول سے. عرش افضل منه ولكن فهو افضل من العرش. اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ قبر کا حصہ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک سے ٹچ کیا ہوا ہے وہ عرش سے افضل ہے. کیوں افضل ہے؟ کیونکہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک ٹچ کیا ہوا ہے, جسد مبارک اس پر رکھا ہوا ہے. یہاں اہل علم کو یا طلاب العلم کو یا بہت سے جہلا کو اس غلط فہمی میں ڈال دیا جاتا ہے کہ یہاں چونکہ عرش یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ عرش تو خالی ہے, وہاں عرش نہیں ہے, اور وہ الرحمن علی العرش استویٰ کی جو آیت ہے اس سے آپ کو بھٹکایا جاتا ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے, عرش پر نہیں ہے, اس کی نفی کر دی جاتی ہے. اور اس نفی کو اس خوبصورت طریقے سے کیا جا رہا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ قبر رسول کا وہ حصہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد مبارک کو چھوا ہوا ہے, قبر تو افضل ہے نہیں ہے, قبر تو افضل نہیں ہے عرش سے, کیونکہ قبر افضل عرش ہے, لیکن قبر کا وہ حصہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو چھوئے ہوئے ہے وہ افضل ہے عرش سے, اس لیے کہ عرش تو خالی ہے, کیونکہ اللہ تو چاروں طرف موجود ہے. اس لیے اس غلط عقیدے سے آپ کو توبہ کیجئے, اور اللہ کو جو ہر جگہ کہتا ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا, شیخ صالح الفوزان فرماتے ہیں وہ تو کافر ہے, اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. سن لیجئے اب کیا کہہ رہے ہیں. یمرون علیہم, یہ عقیدہ نہایت ہی خطرناک عقیدہ, بہت آسانی سے لوگ اس کو ہضم کر جاتے ہیں. تو یہ خطرناک عقیدہ ہے, یہ عقیدہ کافروں کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین چاروں طرف ہے, ہر کنکر میں شنکر ہے. یہ عقیدہ رکھنا یہ مفسد اور فاسد عقیدہ ہے, بے بنیاد عقیدہ ہے. اس فضیلت کی دلیل کوئی بھی نہیں ہے, نہ قرآن میں اور نہ حدیث میں. اور جن صوفیوں نے بھی تذکرہ کیا ہے انہوں نے بھی کوئی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش نہیں کی ہے, صرف اپنے دماغ سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ افضل ہے. کسی بھی چیز کو افضلیت قرار دینے کے لیے, کسی بھی چیز کی فضیلت بیان کرنے کے لیے کس بات کی دلیل ہے؟ ذرا آپ پلیز سوچئے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی دلیل ضرورت نہیں ہے, کسی بھی چیز کو ہم افضل بنا لیں, تب آپ بھی گمراہ ہیں. افضل کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے, افضلیت کسی چیز کی ثابت کرنے کے لیے قرآن اور حدیث سے اس کی دلیل شرط ہے. وہ یہ عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے کیونکہ عرش تو خالی ہے, وہاں پر اللہ رب العالمین مستوی نہیں ہے اس پر عرش پر, لیکن آپ یہاں جسد مبارک قبر پر رکھا ہوا ہے, اس زمین کے حصے پر رکھا ہوا ہے, اس لیے اس کی فضیلت خود ساختہ بنا دی گئی ہے. ولذلك العرش سرير فقط. ولذلك عرش جو ہے وہ تو بس ایک جس طریقے سے کہتے ہیں نا کہ بستر ہے یا عرش ہے, تخت ہے, لیکن وہ حصہ قبر کا جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک رکھا ہوا ہے وہ اللہ اکبر. تو آپ کی سمجھ میں اگر یہ بات نہیں آئی ہے تو ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. غیر شعوری طور پر یا شعوری طور پر اس بات کا عقیدہ آپ کو پلایا جا رہا ہے کہ عرش پر اللہ رب العالمین مستوی نہیں ہے, وہ عرش تو خالی ہے. اگر عرش اور قبر کا مقارنہ کیا جائے گا تو احناف کا یہ عقیدہ ہے کہ عرش اور قبر کے مقارنے میں عرش افضل ہے, قبر دوسرے نمبر پر ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں گے کہ زمین کا وہ حصہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک رکھا ہوا ہے, تو چونکہ عرش پر تو الرحمن نہیں ہے, یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اس لیے یہ افضل ہو گیا. تو یہ باطل اور گمراہ کن عقیدہ ہے. وَأَمَّا الْعَرْشُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٍ. اما العرش فلیس علیہ شیء, کیونکہ عقیدہ تو ہم نے احناف کا یہ بنا دیا نا, احناف نے یہ بنایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے. وَهَذَا لَا يَسْتَقِيمُ مَعَ عَقِيدَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ. اور یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کے مخالف عقیدہ ہے.
والجماعة التي نص عليها القرآن والسنة. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن اور احادیث سے جو چیز ثابت ہے وہ یہ کہ الرحمن علی العرش استوا، اللہ تعالی عرش پر استوا ہے. الرحمن على العرش استوى. بالکل. وأن الله علا واستقر وارتفع اے على نعم. العرش على ما يليق. یہاں خلاصہ کلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ میں ابھی چونکہ بہت ساری کتابیں ہیں احناف کی، جس طریقے سے سوالات آتے جائیں گے ان کا ریویو بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. لیکن یہ گمراہ کن عقیدہ ہے. یہ عقیدہ احناف کا بہت ساری کتابوں میں آپ کو مل جائے گا، جو معلم الحجاج میں میرے پاس موجود ہے، کہ مدینہ منورہ کا مسجد نبوی کا وہ حصہ، قبر رسول کا وہ حصہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو ٹچ کیے ہوئے ہے، وہ عرش سے بھی افضل ہے. دراصل اس عقیدے کو لے کر اور اس بات کو لے کر صوفی حضرات آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ الرحمن علی العرش استوا نہیں ہے، عرش تو خالی ہے. البتہ یہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک یہاں پر رکھا ہوا ہے، اس لیے یہ عرش سے اور کرسی سے بھی افضل ہے. آپ سے اگر کوئی یہ کہے کہ عرش سے افضل ہے تو براہ کرم اس سے صرف اتنا کہیے گا کہ آپ پر وحی آئی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہو قرآن اور حدیث کی تو آپ ہمیں دلیل دے دیجئے، یا کمنٹس باکس میں پلیز کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں دلیل دے دیں، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اپنی رائے ضرور پیش کریں. اور براہ کرم ہماری ویڈیوز شروع سے لے کر آخر تک دیکھا کریں تاکہ کسی نتیجے پر آپ پہنچ سکیں. اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس چینل کو اگر آپ اس نظریات کو یا اس طرح کے عقیدے کو عام کرنا چاہتے ہو تو جوائن ممبرشپ کے ذریعے اس چینل کو مستحکم کرنے کی کوشش کیجئے، سپورٹ کیجئے اور ہمارے چینل کا حصہ بن جائیے. شکریہ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.